اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ پچھلے پاروں میں سے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، 7ویں پارے کی ایک آیت ہے یہ۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ شراب اور جوئے سے دور رہو۔ شراب اور جوا یہ دونوں چیزیں ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں، ان سے تم دور رہو، بچ کر رہو۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، ایک شراب تو وہ ہے جو بکتی ہے دکانوں میں، عام چوراہوں پر، دکانوں میں، سرکلوں میں، یہاں وہاں جو شراب کی دکانیں ہیں، سب کو معلوم ہے وہاں یہ شراب کی دکان ہے، یہاں شراب بکتی ہے اور پینے والے کھلم کھلا یا بہرحال جیسے بھی ہو جاتے ہیں، وہ پیتے ہیں۔ بچے کو معلوم کہ یہ کیا ہے، شراب کی دکان ہے۔ لیکن ہمارے زمانے میں بہت سے چیزیں ایسی ہیں جس میں شراب کی ملاوٹ ہو رہی ہے، جیسے بہت سے کھانے کی چیزیں جس میں شراب کی ملاوٹ ہے، بہت سی دوائیاں ایسی ہیں جس میں شراب کی ملاوٹ ہے، بہت سے کولڈ ڈرنکس ایسے ہیں جس میں شراب کی ملاوٹ ہے، بہت سے ٹانک ایسے ہیں جس میں شراب کی ملاوٹ ہے۔ ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ اب ایسے کیک بھی آ رہے ہیں جس میں شراب کی ملاوٹ ہے۔ تو اس لیے ہر باہر کی چیز استعمال کرنے سے پہلے اس کے کانٹینٹس کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کن چیزوں سے بنی ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، حلال ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے اس زمانے میں احتیاط کرنا بہت ضروری ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج سے 1450 سال پہلے میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت کے قریب شراب عام ہو جائے گی، اتنی عام ہوگی شراب، لوگ شراب ایسے پئیں گے جیسے پانی پیتے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب ہمارے زمانے میں شراب تو ایسا عام نہیں پی رہے، لیکن یہودوں نے، نصارہ نے اور دنیا والوں نے شراب کے نام کو بدل دیا، اس کی شکل بدل دی، اس کی صورت بدل دی، اور اسے جو ہے بہت ساری چیزوں کے اندر تبدیل کر دیا، اسے غیر محسوس طریقے سے لوگ اسے جو ہے استعمال کر رہے ہیں۔ اس لیے خاص طور سے باہر سے جو چیز بھی کوئی بھی نئی چیز ہے تو اسے کھانے سے پہلے، استعمال سے پہلے دیکھیں کہ اس میں کون سی چیزیں ملا کر اسے بنائی گئی ہے، یہ حلال ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بچاتے ہیں۔ انسان بچنے کی کوشش کرے گا حرام چیزوں سے تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے حرام چیزوں سے بچائیں گے۔ اور اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جوئے سے بچو۔ جوا بھی ہلاک اور برباد کرنے والی چیز ہے۔ ہمارے بچپن میں جوئے کھیلنے والے جو ہوتے تھے ان کو دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ یہ جوا کھیلنے والوں کی ٹولی ہے بول کر۔ یہ جماعت کون سی جماعت ہے؟ جوئے کھیلنے والے۔ میدانوں میں یہاں وہاں جھاڑوں کے پاس کونے میں یہاں وہاں بیٹھے رہتے تھے، صحیح بات ہے، بیٹھ کو کھیلتے تھے۔ انہوں دیکھ کو معلوم ہوتا تھا، اوہو وہاں بیٹھیے نا جماعتوں، انہوں کیا کر رہی سو، جوا کھیل رہی سو، اگر کو معلوم ہوتا تھا پہلے۔ اب بہت زیادہ عام ہو گئے، اب وہ گروپ بنا کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں، جھاڑاں کے نیچے چھپ کو یہاں وہاں کونے میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، اب کیا ہے، موبائل میں چاہ گئے،
آن لائن جوا. اب کیا ہے؟ آن لائن. بہت سارے گیم ایسے ہیں جس میں صرف جوا ہی جوا ہے، اور جوا اتنا خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسرے پارے میں بھی اللہ نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، آپ سے یہ لوگ شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. آپ ان سے کہیے کہ شراب اور جوا یہ دونوں ناپاک ہیں. شراب پینے والا بھی گنہگار ہے، جوا کھیلنے والا بھی گنہگار ہے، دونوں گناہ. ایسا نہیں کہ 5 اسٹار ہوٹل میں جا کھیلے تو ناجائز، یہاں کیرم بورڈ میں نہیں، یہاں گلیاں میں نکڑ کے پاس سے یہاں وہاں کرکٹا میں صبح کو سٹا گٹا بن کو کھیلے تو وہ جائز. ایسا کیا بھی نہیں ہے. صحیح بات. 5 اسٹار ہوٹل میں کھیلے تو بھی ناجائز، یہاں میدان میں کرکٹ میں گلی ڈانڈے میں نہیں، کیرم بورڈ میں سٹا لگا کو کھیلے تو بھی وہ بھی کیا ہے؟ ناجائز ہے، حرام ہے. بہت سے نوجوان بڑے فخر سے بولتی کیا میں آن لائن کما رہا ہوں ابو کر کو. نہیں بات ہے. لوڈو سے اتنا کمایا، رمی سے اتنا کمایا، وہ کیا مئی 11 سرکل سے اتنا کمایا، فلاں کرکٹ میں لگا کو اتنا کمایا، کما رہی ہیں. حالانکہ یہ سب جوئے ہیں. یہ سب کیا ہیں؟ موبائل میں 99% بہت سارے گیم ایسے ہیں جو صرف اور صرف جوئے. بہت سارے گیم ہیں ایسے، بہت سارے ایسے گیم بھی ہیں جس میں جوا نہیں ہوتا، لیکن اکثر گیم، آن لائن گیم بہت سارے ایسے ہیں جو صرف اور صرف جوا ہے. اب کیا بولنا بولو، ہماری قوم کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، اب ریزرویشن بند ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، سب حالات آ رہی ہمارے اوپر. لیکن ذرا یہ بھی دیکھو ہمارے حالات کیا ہیں. 8ویں پڑھنے والا بچہ، 9ویں پڑھنے والا بچہ، امی ابا اینڈرائڈ موبائل لے کو دے رہی. اب وہ بچے گیم کھیل رہی، آن لائن گیم کھیل رہا بچہ. کچھ دنوں کے بعد بچہ بول رہا ہے ابو میرا اکاؤنٹ کھولو، اکاؤنٹ کھول کو دیو. کیا با قصہ نہیں، آن لائن پیسے کما رہا ہوں میں. ماں بھی خوش، ابا بھی خوش. وہ بریلینٹ بچہ ہمارا. صحیح بات ہے. اتنا چالاک بچہ ہمارا، پڑھتے پڑھتے کمانا سیکھ لیا، پوری فیس انہیں اسکیچ بن لیتا انہیں. امی خوش، ابا خوش، سب بھی خوش. حالانکہ یہ کیا ہے میرے عزیز ساتھیوں، ان ماں باپ کو، ان بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سناؤ. ایسا لگ رہا ہے ان کو نفع آ رہا ہے، پیسے کما رہی، پیسے آ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے. لیکن اللہ کی قسم یہ جوا ہے، اور اللہ کی نظر میں یہ حرام ہے. شریعت کی نظر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حرام ہے. یہ کیا ہے بھئی؟ حرام ہے، کیونکہ جوئے ہیں وہ، اور جوا بالکل حرام ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں بہت سے نوجوان ہیں جو شیئر مارکیٹ میں جو ہے کماتے ہیں، ٹریڈنگ کرتے ہیں. اس میں بھی بہت سے طریقے ایسے ہیں جو جوئے ہیں. اس میں حلال طریقے بھی ہیں، اور بہت سے نوجوان اس میں لگ جاتے ہیں، ان کو اس کی لت لگ جاتی ہے. پھر وہ مسئلے مسائل نہیں پوچھتے. شروع میں ذرہ ان کو تسلی ہوتی ہے، نہیں یہ جائز رہیں گا بول کر لگ جاتے ہیں اس میں. لیکن اس کے بہت سے باریکیاں ہوتی ہیں. کسی عالم سے، کسی مفتی سے پوچھ کر پھر اس میں جو ہے انویسٹ کرنا، اس میں جو بھی کمانا، جو بھی کرنا، وہ مفتی کے اور عالم کے مشورے سے کرنا چاہیے. ورنہ انسان شروع میں مسئلے مسائل پورے معلوم نہیں ہوتے، شروع میں حلال بول کو لگ جاتا ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ جوئے کی شکل میں جاتی ہے، جوئے سے پھر وہ سود، پھر حرام. تو اس لیے مسئلے معلوم کر کے شیئر مارکیٹ وغیرہ میں انویسٹ وغیرہ اگر کرنا ہے تو مسئلے پہلے معلوم کر کے اس کے بعد انویسٹ کریں. اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں یہ چیٹی کی ہے، چیٹی چلاتے ہیں. اس میں ایک جائز کیا ہے؟ جائز چیٹی یہ ہے کہ 10 آدمی ہیں، 10 آدمی مل کر ہر مہینہ 10-10 ہزار روپے جماتے ہیں. خورے میں نام ڈال کر ایک نام اٹھاتے ہیں، جس کا نام آیا 1 لاکھ روپے اسے دے دیے. اب وہ 10 مہینے بنے گا وہ.
لیکن جس کا نام آتا اسے وہ مہینہ دے دیتے ہیں۔ یہ طریقہ شریعت کی نظر میں جائز ہے، چٹی کا یہ طریقہ جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس میں 10 بندے ہیں، مہینے کو 10,000، سب کے 1-1 لاکھ روپے جمع ہو رہے ہیں، اور سب کو کتنے مل رہے ہیں؟ 1 لاکھ مل رہے ہیں، کسی کو 1 روپیہ کم نہیں، 1 روپیہ زیادہ نہیں۔ تو یہ چیٹی کا یہ طریقہ کیا ہے؟ شریعت کی نظر میں جائز ہے۔ لیکن ایک طریقہ اور ہے جو بولی لگائی جاتی ہے۔ کیا؟ 10 آدمیاں ہیں، 10,000 روپے جمع کرنا، 10,000 روپے ہر آدمی جمع کرنا، 1 لاکھ روپے جمع ہوئے۔ اب اس کے بعد بولی لگتی ہے، بولو کسے ہونا بول کر، انہیں بولتا 10,000 چھوڑ کو میں 90 کو اٹھا لے تم بولتا انہیں، اور ایک جنا پمپ اسے زیادہ ضرورت ہے، انہیں کیا بولتا میں 80 کو اٹھا لے تم بولتا ہے، اور ایک جنا بولتا میں 70 کو 30 چھوڑ کو 70 کر کو بولتا انہیں۔ اب 70 کی بولی لگ گئی، اب 70,000، 1 لاکھ میں سے 70,000 اسے دیا لے، باقی کے 30,000 کیا کرے؟ پورے پارٹنراں کو برابر بانٹ ڈالے، نہیں تو جو چیٹی چلا رہا ہے انہیں رکھ لیا، یا تو سب کو دے دیتا ہے یا پھر کیا کرتا ہے جو چلا رہا ہے انہیں رکھ لیتا ہے۔ یہ طریقہ بالکل جائز نہیں ہے، چیٹی کا یہ طریقہ۔ سنگا کے بارے میں پوچھو نکو، سنگا بالکل حرام ہے۔ سنگا کیا ہے؟ بالکل حرام ہے۔ سنگے کی وجہ سے کتنے گھراں برباد ہو رہی، لیکن ایسی لت ہے جسے لگ گئی انہیں کتنی بھی نصیحت کرو سمجھتا نہیں انہیں، جب تک گھر گر سب بیچ نہیں دیتا انہیں سمجھ میں نہیں آتی اسے بات۔ اسے ایک سنگا چھوڑے تو اور ایک سنگا، اور ایک سنگا، تیسرا سنگا، وہ خالی سنگیش نظر آتی ہیں اسے۔ صحیح بات، بہت سے سنگوں کی وجہ سے خود میں دوستوں سے سن کر ہوں اور خود آنکھوں سے دیکھ کر ہوں، آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے، عزت دار گھرانے حلال طریقے سے کماتے تھے، عزت کی روٹی کھا لے جاتے تھے، سنگے کو گئے، پھر ایسی نوبت آئی گھر گر سب بیچ کو، کتنے کی جنہیں بھاگ کو دوسرے شہرہ میں جا کو چھپلک پھر رہی، یہاں تک نوبت آ رہی ہے۔ تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ حرام طریقوں کو اپنائیں، حلال میں برکت ہے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم روزی کمانے کے لیے حلال طریقے اختیار کریں۔ حلال طریقے سے جو روزی ملتی ہے اس روزی پر صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزاریں، کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسئلہ ایک ساتھی پوچھ رہے تھے کل بھی کہ عطر لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ عطر لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، پانی نہانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طرح آنکھوں میں اگر کچھ دوا وغیرہ ڈالنے کی ضرورت ہو، لیکویڈ وغیرہ، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کان میں یا ناک میں اگر لیکویڈ چیزیں ڈالیں گے، دوا ڈالیں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔